حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے زرداری صاحب نے وہ مثال دی اور سعد صاحب بھی کچھ جواب سننا چاہ رہے تھے آپ کا. دیکھیں نہیں، زرداری صاحب نے تو بہت اچھی اگزامپل دی جس میں وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک ایسا حکیم یا ایسا ڈاکٹر ہے جو علاج نہیں کرتا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے، تو شاید وہ کچھ ہمارے وہ سیاستدان ہیں جو ایک کئی عرصے سے کئی دہائیوں سے ہم ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک وہ اس کی بات کر رہے ہیں جو ینگ ڈاکٹر آتا ہے اور وہ اس کا علاج کر دیتا ہے. وہ آج کی نئی نوجوان نسل ہے جو کہتی ہے کہ آپ اس معاملے کو کس طریقے سے خراب کر رہے ہیں. اگر اس انداز میں دیکھیں تو کیونکہ جو نئی نسل ہے وہ سوالات اٹھاتی ہے. گزشتہ 8-10 عرصے میں آپ دیکھیں کہ نوجوان نسل ان کو سوالات کرنے کی ہمت ہم نے دیکھی ان کو ملتی دیکھی ہے کہ وہ سوالات اٹھاتے ہیں، وہ کرپشن پر سوالات اٹھاتے ہیں، لوٹ مار پر سوالات اٹھاتے ہیں. وہ فلودے والے اکاؤنٹ کے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے تو وہ سوال پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مزدور کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے چلے گئے، وہ سوال پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کر کے کیسے پیسے چلے گئے، وہ سوال پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ بتائیں کہ سندھ میں گزشتہ 15 سال سے کرپشن، مبینہ لوٹ مار، مبینہ جو ہے بدعنوانی، ہیرا پھیری کے جو الزامات لگتے رہے، وہ اس کے ایویڈنس سامنے رکھتے ہیں، سوالات کوئی پوچھتے شخص ہیں. رہتا ہے وہ اس کا ہے یا نہیں ہے. دیکھیں وہ یہ تو سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی گھر میں رہتا ہو تو وہ اس کا ہے یا نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کا گھر کس جگہ پر ہے اور آپ نے لوٹ مار کر کے پیسہ کہاں لے کر جانا ہے یا اختیارات کہاں پر استعمال کرنے ہیں، اور آپ نے عوام کے ٹیکسوں سے جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے عیاشیاں کہاں پہ کرنی ہے. یہ اب نوجوان نسل جو کافی چیزوں کو سمجھ گئی ہے. اب نوجوان نسل یہ بھی پوچھتی ہے کہ خوراک کے معاملات پر اگر دیکھا جائے تو گزشتہ چند سالوں میں جو اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز سامنے آئے، عدالتوں میں گئے، پھر اینٹی کرپشن میں کیسز کھلے، کس طریقے سے کیسز بند ہوتے ہیں، وہ ان پر بھی جواب مانگتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ بتائیں کہ زکوٰۃ فنڈ میں کس طرح کرپشن کی جاتی ہے وہ اور کیوں نہیں روکا جاتا. زکوٰۃ پہ غریبوں کو، جو یتیموں کو زکوٰۃ ملنی چاہیے تھی، وہ اس پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں بتائیے کہ بلدیاتی مسائل حل کرنے کے نام پر، سیوریج سسٹم کو بہتر کرنے کے نام پر، صاف پانی کی فراہمی کے نام پر، سیوریج کے ساتھ ساتھ نالے صاف کرنے کے نام پر کس طریقے سے کروڑوں روپے کی لوٹ مار کی گئی، وہ اس پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ بتائیے کہ جو میگا پروجیکٹ وہاں پر شروع کیے گئے، ایک ڈپٹی کمشنر سے کس طرح اس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کے فنڈ نکلتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ گزشتہ چند عرصے میں کس طریقے سے وہاں پر جب موٹر وے کا وہ سکینڈل سامنے آیا تو ڈپٹی کمشنر کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے ری فنڈ ہوئے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے صرف میں ہی نہیں بلکہ نچلی سطح تک پھٹ جاتے تھے. یہ وہ سوالات ہیں جو نوجوان نسل پوچھتی ہے. یہ وہ سوالات ہیں جب تعلیم اور صحت کے میدان میں جو ہے وہ کرپشن کے انبار لگے ہوں. ایک دوائی جو 1 روپے کی ملنی چاہیے وہ 12 روپے کی خزانے سے لے کر ایویڈنس میں شامل کر لیا جائے. اس پر وہ سوالات پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں، عوام پر کیوں نہیں لگتے؟ بڑے بڑے دعوے، اعلانات، بیانات کیے جاتے ہیں، عوام پر کیوں نہیں لگتے؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہیں. تو وہ زرداری صاحب اگر اس طرح کی اگزامپل دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل درست اگزامپل دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب بڑوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. اب بڑوں کو بھی یہ کرپشن اور لوٹ مار اور یہ جو گند معاملہ چلتا رہا کئی صدیوں سے، اس سے نکل کر ہمیں مثبت جو ہے وہ راستے کی طرف آنا چاہیے. وہ ایک طرف تو نشاندہی درست کر رہے ہیں. حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں کرپشن سے نکل کے کوئی مثبت راستے کی طرف جانا چاہیے. یہ وہ اپنے بڑوں کو یعنی اپنے والد کو وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو کرپشن سے نکل کے پارٹی کو کسی اور صورت میں یہ چیئرمین مشورہ دے رہے ہیں بلاول صاحب آپ کے خیال میں اپنے والد کو؟ دیکھیں انہوں نے بتایا کہ وہ 2 پارٹیاں ہیں، ایک ٹرپل پی ہے، ایک 4P ہے. تو یعنی کہ ان کو یہ پتا ہے کہ والد صاحب ان کے کرپشن والی لائن پہ چل رہے تھے یا پارٹی ان کی کرپشن والی لائن پہ چل رہی تھی؟ یہ بھی تو کہتے ہیں نا اب سے بدل لینی چاہیے. تو پہلے کیا کر رہے تھے وہ؟ ساتھ صاحب دیکھیں یہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں. دیکھیں کسی نے اومنی گروپ کی بات کی، کسی نے توشہ خانہ کی بات کی، جب ہو رہا تھا کسی نے فالودے والے کی بات کی. یہ مکس کر کے چلتے ہیں. کسی نے کوئی لائن لینی ہے، کسی نے یوتھ کو سنبھالنا ہے، کسی نے سینئر سٹیزن کو اپنی طرف توجہ کرنا ہے. یہ جب معاملات ہمیں سیریس باتیں کرنی چاہیے. عوام سن رہی ہے، پالیسی پہ، پاکستان کے فیوچر پہ سیریس بات کرنی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آج کے خیالات کہ ہمارے بڑوں کو کرپشن نہیں کرنی چاہیے، یہ سیریس بات نہیں ہے. اس کو مہربانی کر کے نیشنل ڈسکورس نہ بنائیں. یہ ایسے ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جب پارٹی کے چیئرمین تھے، صاحب جس کی طرف میں بار بار نشاندہی کرتا ہوں
تو جب وہ پارٹی کے میں سینئر پوزیشن پر آئے بطور یہ 16 ماہ میں بھی رہے تو اس وقت سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی. جدوجہد کر کے جب وہ حالات بہتر ہو گئے؟ اس وقت بھی سندھ کے حالات بہتر نہیں ہوئے. اس وقت بھی جو ہے وہ کیسز سامنے آتے رہے. اس وقت بھی معاملات سامنے آئے. اینٹی کرپشن میں کیسز سامنے گئے, نیب میں کیسز سامنے گئے. بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی تھی. بالکل ٹھیک ہے, پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی تھی. لیکن لائن ایک ہی ہے. مزید بھی ہم بات کریں گے آنے والے پروگرامز میں.